انڈونیشیا کے تلاؤ جزیرے کے قریب 6.8 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ جرمن ریسرچ سینٹر فار جیو سائنسز نے بتایا ہے کہ زلزلہ تلاؤ جزائر کے ساحلی علاقے میں آیا، جس کی گہرائی 77 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب دوستو، انڈونیشیا کے زلزلہ پیما مرکز نے زلزلے کی شدت 7.1 بتائی ہے، جبکہ اس کی گہرائی 17 کلومیٹر تھی۔ ادارے کے مطابق زلزلے کے بعد سونامی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ زلزلے کے جھٹکے قریبی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے، جس کے باعث لوگ گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے، تاہم اب تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ حماس غزہ میں با اختیار فلسطینی حکومت کے قیام کے بعد دستبردار ہونے کو تیار ہے۔ حماس غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کی منظوری کے بعد غزہ جنگ بندی معاہدہ بین الاقوامی منصوبہ بن چکا ہے اور غزہ جنگ بندی معاہدے کو اب رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ حماس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے وعدوں سے مکر رہے ہیں۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں سینکڑوں شہادتیں ہو چکی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ غزہ میں 10 اکتوبر 2025 کی جنگ بندی کے بعد سے 400 سے زائد فلسطینی شہید اور 1200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیل نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں متعدد بین الاقوامی NGOs کی سرگرمیاں معطل کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ غزہ میں دوستو شدید سردی جاری ہے، بنیادی سہولیات کی کمی اور اسرائیلی پابندیوں کے باعث امدادی سامان کی آمد رک چکی ہے، جس کی وجہ سے فلسطینیوں کی زندگیاں مزید مشکل بن چکی ہیں۔ ترکیہ نے اسرائیل کو ایران کی داخلی کشیدگی سے فائدہ اٹھانے پر خبردار کر دیا ہے۔ ترکیہ کا کہنا تھا کہ ایران کی داخلی کشیدگی سے فائدہ اٹھانے کی اسرائیلی کوششیں ناکام ہوں گی۔ ایران میں احتجاجی مظاہروں کو ایران کے حریف استعمال کر رہے ہیں۔ اسرائیل بھی ایران کی صورتحال کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترکیہ کا کہنا ہے کہ ایران میں حالیہ احتجاجی مظاہرے پہلے ہونے والے احتجاج سے مختلف ہیں۔ ایران کے حالیہ احتجاجی مظاہرے کافی محدود پیمانے پر ہیں۔ ایرانی مظاہروں سے اسرائیل جو توقع کر رہا ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ ایرانی عوام کو معلوم ہے کہ کس حد تک رد عمل دینا ہے۔ ترکی کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ جنگ بندی معاہدے کے اگلے مرحلے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ غزہ میں انسانی امداد اور تعمیر نو میں کردار ادا کرنے کے لیے ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف ایرانی آرمی نے انقلاب کی کامیابیوں کے تحفظ اور سیکیورٹی برقرار رکھنے کو سرخ لکیر قرار دیا ہے، جبکہ ایرانی فوج نے ایک بیان میں ہر سازش کا مقابلہ کرنے کا بھی عزم کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمانڈر ان چیف کی سربراہی میں فوج خطے میں دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ قومی مفادات اور عوامی املاک کو تحفظ بھی فراہم کرے گی۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ ایران کسی بھی امریکی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کا حملہ کیا گیا تو ایران جوابی کارروائی میں اسرائیل اور خطے میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو جائز اہداف کے طور پر نشانہ بنائے گا۔ یاد رہے دوستو کہ ایران میں ممکنہ امریکی مداخلت کے پیش نظر اسرائیل بھی ہائی الرٹ پر ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بارہا مداخلت کی دھمکیوں اور ایرانی حکومت کو مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال سے خبردار کرنے کے بعد اسرائیلی سیکیورٹی اداروں میں تشویش بڑھ چکی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے جا رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں ایران میں ممکنہ امریکی مداخلت پر بات چیت کی گئی ہے۔ ایرانی فوج نے ملک میں جاری حکومت مخالف مظاہروں کے تناظر میں قومی مفادات کے دفاع کے لیے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی فوج نے اسرائیل پر امن و امان اور ملک میں عوامی سلامتی کو خراب کرنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ دشمن جس کے ہاتھ 12 روزہ جنگ میں اس قوم کے بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، وہ ایک بار پھر فتنے اور فساد کو ہوا دینے کے در پہ ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ فوج سپریم کمانڈر ان چیف کی قیادت میں دیگر مسلح افواج کے ساتھ مل کر خطے میں دشمن کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
صدر ٹرمپ نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے دوستو، امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ایران میں اگر لوگوں کو مارا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے واضح کہا کہ مداخلت کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کی صورتحال پر نظر ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایران کے کچھ شہروں میں لوگ قابض ہیں۔ ایرانی حکومت نے برسوں اپنے عوام کے ساتھ برا سلوک کیا ہے اور آج انہیں اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایران میں پرتشدد مظاہرے 13ویں روز بھی جاری ہیں۔ اب تک پرتشدد واقعات میں ایرانی حکومت کے مطابق 15 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 65 افراد مارے جا چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے تہران کے نزدیکی قصبے سے 100 مسلح فسادی گرفتار کر لیے ہیں، جبکہ اب تک 2500 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ ملک بھر میں مسلسل تیسرے روز بھی انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ امریکہ کے شہر ویسٹ پوائنٹ میں فائرنگ سے 6 افراد مارے گئے ہیں۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے شخص کو حراست میں لے لیا۔ فائرنگ شہر میں 3 مقامات پر کی گئی۔ فائرنگ کے واقعات کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ حکام نے تاحال فائرنگ کے بارے میں مزید تفصیلات یا ہلاک ہونے والوں کی شناخت جاری نہیں کی۔ پولیس کی جانب سے حملہ آور کی بھی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ برطانوی میڈیا نے ایک ایسا دھماکہ خیز دوستو دعویٰ کر دیا ہے جس نے عالمی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی فوج کے جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈر کو گرین لینڈ پر ممکنہ فوجی کارروائی اور قبضے کا خفیہ منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے سخت گیر حلقے جن کی قیادت سٹیفن ملر کر رہے ہیں، حالیہ خفیہ آپریشن کی کامیابی کے بعد اس قدر پرجوش ہیں کہ گرین لینڈ کے اس جزیرے کو بھی طاقت کے ذریعے امریکی اثر و رسوخ میں لانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تاہم دوستو، حیرت کی بات ہے کہ امریکی نظام کے اندر ہی شدید مزاحمت سامنے آ چکی ہے۔ امریکی فوج کے اعلیٰ جنرلز اور جوائنٹ چیف آف سٹاف نے اس منصوبے کو کھلے الفاظ میں غیر قانونی، ناقابل عمل اور تباہ کن قرار دے دیا ہے۔ عسکری قیادت کا موقف ہے کہ نہ تو کانگریس اس کی اجازت دے گی اور نہ ہی نیٹو اس کے نتائج برداشت کر سکے گا۔ اس ممکنہ منصوبے کے پیچھے 3 بڑے مقاصد بتائے جا رہے ہیں، جس میں امریکہ میں معاشی دباؤ سے عوام کی توجہ ہٹانا، انتخابات سے پہلے ایک بڑی فتح دکھانا اور گرین لینڈ میں روس اور چائنا کے بڑھتے اثر کو روکنا شامل ہے۔ امریکہ کے مجوزہ 500% ٹیرف بل پر ہندوستان کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس بل کے بارے میں جانکاری ہے اور اس تعلق سے ہندوستان کا رخ بھی بہت صاف ہے۔ دراصل امریکی صدر ٹرمپ نے روس سے تیل یا یورینیم جیسی چیزوں کی درآمدات والے ممالک پر 500% ٹیرف عائد کرنے والے بل کو منظوری دی ہے۔ بھارت، چائنا اور برازیل روسی تیل اور یورینیم کے بڑے امپورٹر ہیں۔ اگر یہ بل دوستو پاس ہوتا ہے تو ان ممالک پر 500% ٹیرف لگ جائے گا۔ اس معاملے پر دوستو بھارت کا کہنا ہے کہ انرجی سورسنگ کے بڑے سوال پر ہمارا رخ سبھی کو معلوم ہے۔ ہم گلوبل مارکیٹ کے بدلتے ہوئے رجحان اور اپنے 1.4 ارب ہندوستانیوں کی انرجی سیکیورٹی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے الگ الگ ذرائع سے سستی انرجی حاصل کرنے کی ضرورت سے گائیڈ ہوتے ہیں۔ بھارت سرکار کا دوستو کہنا ہے کہ ہندوستان کی توانائی پالیسی کسی دباؤ میں نہیں بدلے گی۔ ہماری توجہ اس بات پر ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کو سستی توانائی مہیا کرائی جائے۔ ہندوستان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا بھر کے بازاروں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ بنگلہ دیش کے بارے میں دوستو ہندوستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدت پسندوں کے ذریعے اقلیتوں کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں اور کاروباروں پر بار بار حملے ہو رہے ہیں۔ دوستو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ لوگ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں، جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ ہندوستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے واقعات کو ذاتی دشمنی، سیاسی اختلافات یا باہری اسباب سے جوڑنے کی ایک پریشان کرنے والی روش ہے۔